بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمحہ چہارم کے کتاب الوصایا میں اس کے مختلف پہلو اور مختلف موضوعات آپ کے سامنے پیش ہو چکے ہیں۔ ابھی آج کے درس میں ہم جو چیز پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ اگر موسی وصیت کرتا ہے کہ ایک مومن بندے کو آزاد کرنا، ویسے تو رقبہ جو ہے وہ گردن کی معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہمارے بحث میں بندہ یعنی اس کا جو ہے کیا ہے، کوئی ایسا انسان جو کسی کی ملکیت ہو۔ اب موسی نے وصیت کی تھی کہ ایک مومن بندے کو آزاد کرنا۔ اب مومن اگر نہیں ملے تو کیا کریں گے؟ ایک یہ بحث ہے۔ پھر دوسری بحث یہ ہے کہ اس نے کچھ پیسے معین کیے تھے کہ ان پیسوں سے بندہ خرید کے آزاد کرنا۔ اگر ان پیسوں میں بندہ مل گیا پھر تو بہت اچھا، بندہ خرید کے آزاد کریں گے۔ اگر پیسے زیادہ ہیں، بندہ کم قیمت میں ملا ہے، تو اس صورت میں بھی بندے کو آزاد کریں گے، بقایا پیسہ اس بندے کو دے دیں گے۔ لیکن اگر پیسے کم ہیں اور بندہ مہنگا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا وہ ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد تیسرا فصل جو ہے وہ احکام کے بارے میں ہے، وصیت کے احکام آپ کو بتائیں گے۔ کیا مسلمان کافر کے لیے وصیت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ پھر کافر کی بھی دو قسمیں، کافر ذمی ہے، کافر حربی ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ عبارت میں دیکھیں، وَلَوْ أَوْصَى، اگر موسی وصیت کرتا ہے بِعِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ کہ ایک مومن بندے کو آزاد کرو، وجب تو پھر واجب ہے تحصیل الوصف، اس مومن والی وصف کو حاصل کرنا، بحسب الامکان اگر ہمارے بس میں ہے۔ اگر ہمارے پورے ملک میں کوئی مومن بندہ بیچنے والا ہے ہی نہیں، یا ہمارے معلومات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، پھر تو یہ واجب نہیں ہے کہ مومن والی صفت کو ہم حاصل کریں۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ، اب اگر یجد پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وصیت پر عمل کرنے والا نہ پائے کسی عبد مومن کو، تو پھر اعتق، وہ آزاد کرے گا، من ایک ایسے عبد کو لا یعرف بنصب، جس کے ناسبی ہونے کا پتہ نہ ہو۔ ناسبی کون ہے؟ جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے یا ان کے شان میں گستاخی کرتا ہے، علی المشہور، قول مشہور کے مطابق۔ وہ مستند ہو، بھائی آپ نے یہ فتویٰ تو دے دی، لیکن اس کا مستند اور دلیل کہتے ہیں کہ روایت علی ابن ابی حمزہ عن ابی الحسن علیہ السلام، وہ روایت نقل کی ہے جناب علی ابن حمزہ نے امام ابو الحسن سے، غالباً مراد جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ لیکن کیا کریں، والمستند ضعیف، یہ مستند ضعیف ہے۔ والاقوى، اے شہید ثانی آپ کا کیا نظریہ ہے کہ مومنہ نہیں مل رہا؟ تو فرماتے عدم الاجزاء، غیر مومنہ کو آزاد کرنا مجزی نہیں ہے، یعنی یہ گویا کہ وصیت پر عمل نہیں ہوا، تو پھر کیا کریں گے؟ بل یتوقع المکنت، بلکہ انتظار کیا جائے گا، مکنت بمعنی امکان کا، بھائی جب ملے گا تو آزاد کر دیں گے۔ وفاقاً لابن ادریس، یہ بات موافق ہے جناب ابن ادریس کے۔ اب چلتے ہیں دوسرے شق کی طرف۔ وَلَوْ ظَنَّهَا مُؤْمِنَةً، اگر وصیت پر عمل کرنے والے نے اس رقبہ کو مومنہ سمجھا تھا، گمان کیا تھا، عَلَى وَجْهٍ، البتہ بے بنیاد نہیں تھا، اس کی بھی کوئی ایسی وجہ تھی، یجوز التعویل علیہ، جس وجہ پر اعتماد کرنا صحیح تھا۔ مثلا دو عادلوں نے بتایا کہ یہ رقبہ مومنہ ہے، ٹھیک ہے، بے اخبارہا، کہ بھائی انہوں نے خبر دی ہے اس کے مومنہ ہونے کی، او بے اخبار من یعتد بہ، یا کوئی ایسا بندہ خبر دیتا ہے کہ جس کی خبر قابل اعتنا، قابل بھروسہ ہے، فَأَتَقَہا، تو پھر یہ اس کو آزاد کر دے گا، فَأَتَقَہا، یہ اس کو آزاد کرے گا، کفا، تو یہ جو ہے کیا ہے، کافی ہے۔ وَإِنْ ظَهَرَ خِلَافُهُ، اگرچہ بعد میں پتہ چلے کہ وہ بندہ مومن نہیں تھا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا عمل ٹھیک ہے۔ کیوں؟ لِإِتْيَانِهِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ، اس لیے کہ اس شخص نے وہ کام انجام دیا ہے جس کا اس کو حکم ہوا تھا، علی الوجہ المأمور بہ،
اور اسی طریقے سے جس طریقے کا بھی اس کو حکم دیا گیا تھا، اس کو حکم دیا گیا تھا کہ آزاد کرتے وقت تمہیں یا تو یقین ہونا چاہیے کہ وہ مومن ہے، یا تمہیں ظن ہونا چاہیے کہ وہ مومن ہے، اس کو ظن حاصل تھا۔ وَيَخْرُجُ عَنِ الْعُہْدَةِ، تو نتیجے میں یہ بندہ اپنی ذمہ داری یعنی عبد مومن کے آزاد کرنے والی ذمہ داری سے خوب نکل آئے گا۔ اذ لا يعتبر فی ذالک الیقین، اس لیے کہ معتبر نہیں ہے اس بندے میں کہ اس کے مومن ہونے کا ہمیں یقین ہو، بل ما ذکر من وجوہ الظن، بلکہ اگر ہمیں ظن بھی ہو اس کے مومن ہونے کا تو بھی کافی ہے، ہم اس کو آزاد کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں دوسرے ہیں کہ اتنے پیسے ہیں، اس سے عبد خرید کر کے آزاد کرنا۔ وَلَوْ أَوْصَى، اوصا کا فاعل کون ہے؟ موسی۔ اگر موسی نے وصیت کی ہے بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، ایک بندے کو آزاد کرنا، بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ، اور اس میں اس نے رقم بھی معین کی ہے، وجب تحصیل رقبت بثمن، واجب ہے اس رقبہ کو حاصل کرنا انہی پیسوں کے ساتھ، مال امکان، اگر اتنے پیسوں میں بندہ مل سکتا ہے۔ ولو تعذر، لیکن اتنے پیسوں میں بندہ نہیں مل سکتا تو پھر کیا؟ کم رقم میں ملتا ہے یا زیادہ میں؟ الا باقل، بھائی بندہ ملتا ہے لیکن اس رقم سے کم رقم پہ، تو اشتریا، پھر تو بہت اچھا، بندے کو خریدا جائے گا، وہ اتقا، اور اس کو آزاد کیا جائے گا، ودفع الیہ، اور اس بندے کو دیا جائے گا، ما بقی من المال المعین، اس معین مال میں سے جتنا مال بچ گیا ہے، علی المشہور بین الاصحاب، یہ نظریہ مشہور ہے علماء کرام کے درمیان۔ وربما قیل، یہاں تک کہ کہا گیا ہے، انہو، اس کو کم رقم میں خرید کر کے آزاد کر کے بقایا پیسے دے دینا، اجماع، یہ اجماعی مسئلہ ہے، ومستندہ روایت سماعہ، اجماع کے علاوہ اس حکم کا دلیل جو ہے وہ سماعہ صاحب کی روایت ہے، ان صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، بس یہ آزاد ہو جائے گا۔ اب دوسرے پہلو کی طرف چلتے ہیں، وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ إِلَّا بِأَزْيَدْ، اگر ہمیں بندہ نہیں ملتا مگر یہ کہ معین رقم سے کچھ زیادہ پیسے ہوں، تو پھر وقع المکنتو، تو پھر ہم امکان کا انتظار کریں گے، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ يَئِسَ مِنْ أَحْدِ الْأَمْرَيْنِ، اگر اس وصیت پہ عمل کرنے والا بندہ مایوس ہو گیا، من أحد الأمرين، کم قیمت پہ بھی بندہ نہیں ملے گا اور ان معین پیسوں میں بھی بندہ نہیں ملے گا، ففی وجوب شراء بعض رقبہ، اب اس مسئلے کی شکیں نکلتے ہیں۔ ایک شک یہ ہے کہ ان پیسوں سے عبد کا جتنا حصہ خریدا جا سکتا ہے اس کو خرید کر کے آزاد کر دیں۔ مثلا عبد کی قیمت 2 لاکھ ہے، معین رقم 1 لاکھ ہے، ہم عبد کے مالک کے پاس جائیں گے، کہیں گے بھائی 1 لاکھ لے لو اور عبد کا آدھا حصہ آزاد کرو، باقی آدھا تمہارا عبد رہے گا، نتیجے میں جو کمائے گا وہ بھی آدھا اس کا اپنا ہوگا، آدھا تمہارا ہوگا، پھر اگر تم راضی ہوگے تو وہ آپس میں معاملہ کر لینا، وہ پیسے دے کے آزاد ہو جائے گا۔ فَإِن تَعَذَّرَ، تعذر کا فاعل کون ہے؟ ہوا کی ضمیر جو پلٹ رہی ہے شراء بعض، اگر عبد کے کچھ حصے کا خرید کرنا متعذر ہو، صرف فی وجوہ البر، تو ان پیسوں کو خرچ کیا جائے گا نیکی کے کاموں میں، ایک یہ قول، او بطلان الوصیت ابتداء، یا ہم یوں کہیں کہ آدھا بندہ نہیں خریدیں گے بلکہ یہ وصیت سرے سے باطل ہو جائے گی، او مع تعذر بعض رقبہ، یا ہم کہیں گے وصیت اس وقت باطل ہوگی جب بعض بندے کے حصے کو بھی خرید نہیں کر سکتے، او جو اس میں بہت ساری وجہ ہیں، اوجہھا، سب سے اچھی وجہ جو ہے کیا ہے وہ اول ہے، اول کون سی؟ یعنی یہ پیسے جو ہے کیا ہے کار خیر میں جناب استعمال کیے جائیں۔ وَيُقْوَى لَوْ كَانَ تَعَذُّرٌ، یہ پہلی وجہ زیادہ قوی ہوتی ہے اگر یہ عبد کا ملنا متعذر ہو، طارئاً علی زمن الوصیہ، وصیت ہونے کے بعد عبد کمیاب ہو گئے، او علی الموت، یا موسی کے مرنے سے پہلے عبد کمیاب ہو گئے، لخروج القدر عن ملک الورثۃ، بھائی کیوں کار خیر میں یہ پیسے استعمال کریں؟ اس لیے کہ وصیت کی وجہ سے یہ پیسے ورثہ کی ملکیت سے نکل گئے، فلا یعود الیہم، تو نتیجے میں یہ رقم پھر ورثہ کی طرف لوٹ نہیں آئے گی۔ اب ہم چلتے ہیں احکام طرف۔ الفصل الثالث فی الاحکام، تیسری فصل جو ہے کیا ہے وہ احکام کے بارے میں ہے۔ تصح الوصیۃ للذمی، کافر ذمی کے لیے وصیت کرنا صحیح ہے، وَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا، اگرچہ یہ موسی کا رشتہ دار نہ ہو، کیوں؟
للأصل اصالت و صحت جاری کریں گے. ہم شک کرتے ہیں کہ بھائی وصیت کافر ذمی کے لیے کی جا سکتی ہے نہیں تو کہتے ہیں کہ صحیح ہے. والآیت و روایت، اور وہ جو وصیت والی آیت ہے وہ بھی مطلق ہے، اس میں اسلام اور غیر اسلام کی شرط نہیں رکھی گئی. روایت بھی کہتی ہے کہ کافر ذمی کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے بخلاف الحربی. لیکن وہ کافر جو حربی ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں تیار ہے یا وہ اسلامی قوانین کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا، وہ ان کا نا رحمن یا رحمن، اگر جو رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کے لیے وصیت ٹھیک نہیں ہے. بھائی کیوں اس کے لیے وصیت ٹھیک نہیں ہے؟ کچھ لوگوں نے یوں سمجھا کہ کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسی کی کافر حربی کے ساتھ محبت تھی، محبت کی وجہ سے اس نے وصیت کی. کہتے نہیں، ایسا نہیں. لا لاستلزامها، ایسا نہیں ہے کہ یہ وصیت کا لازمہ نکلتا ہے محبت. المنہی انہا لہم، وہ محبت کہ جس کی قرآن مجید نے بھی جو کیا وہ نہیں کی ہے. لمن الاستلزام، اس لیے کہ وصیت کرنا کا لازمہ محبت نہیں ہے، بلکہ وصیت کے منع ہونے کی کچھ اور دلیل ہے. لأن صحت الوصیہ، اس لیے کہ وصیت کا صحیح ہونا تقتضی، تقاضا کرتا ہے ترتیب اثرها، کہ وصیت کے اثر کو ہم کیا کریں، مترتب کریں، اس پر عمل کریں. الذی، جناب وہ اثر، من جملت ہی، جس میں سے ایک ہے وجوب الوفاء بالوصیت، واجب ہے وفا کرنا وصیت پر. وترتب العقاب علی تبدیلها، اور سزا ملے گی اگر ہم وصیت کو تبدیل کرتے ہیں. ومنعها، یا ہم وصیت کو منع کر دیں. وصحتها، اگر ہم وصیت کو صحیح مانتے تو تقتضی، تقاضا کر دی کونها مالا للحربی، کہ یہ وصیت مال ہو جائے گی حربی کی. ومالہ فیء للمسلم، اور حربی کا مال یہ فیء بمن حلال، مسلمان کے لیے حلال ہے حقیقت میں. ولا یجب دفعہ الیہ، نتیجے میں حربی کا مال حربی کو دینا ٹھیک نہیں ہے. وہ ینافی صحتها، اس کا مال اس کو نہ دینا یہ منافات رکھتا ہے وصیت کے صحیح ہونے کے ساتھ. بذالک المعنی، وصیت کے صحیح ہونے کی معنی وہی جو اوپر گزر چکی کہ اس کو وفا کرنا ہے اور وصیت والے مال کو ہم روک نہیں سکتے ہیں. بخلاف ذمی، لیکن ذمی کے لیے ایسی وصیت کی جا سکتی ہے. وَهَذَا الْمَعْنَى مِنَ الطَّرَفَيْنِ، کہتے یہ جو معنی تھی کون سی، جو ہم نے صحت کی کہ ذمی میں صحیح ہے اور حربی میں صحیح نہیں ہے. طرفین سے مراد ذمی اور حربی ہے. یشترک فیہ الرحم وغیرہ، اس میں مشترک ہے رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو. ان تمنع المنافات، ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ وصیت میں اور حربی کو مال نہ دینے میں کوئی منافات نہیں ہے. وصیت اپنی جگہ پر صحیح ہے، یعنی یہ مال کافر حربی کا ہو گیا، پھر کیونکہ حربی ہے اس لیے وہ مال ہمارے لیے حلال ہے. فَإِن مُنِعَ الْحَرْبِ مِنْهَا، اگر حربی کو منع کیا جائے اس وصیت سے، کیوں، من حیث ان الوصیت مالہ، اس لحاظ سے کہ یہ وصیت حربی کا مال ہو گیا، غیر مناف للوفا، یہ وصیت پر عمل کرنے کے ساتھ کوئی منافات نہیں رکھتا. کیوں، من حیث انہا وصیہ، وصیت بے عنوان وصیت ہم عمل کر رہے ہیں. بل منعہ من تلک الحیثیہ، بلکہ ہم حربی کو منع کریں اس حیثیت سے کہ وہ حربی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مترتب علی صحت الوصیہ، وصیت صحیح ہے. وعدم تبدیل، ہم نے وصیت میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی، ہم نے تو کہا کہ حربی کا مال ہے، حربی ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں دیں گے. وفی المسألۃ اقوال اخر، اس مسئلے میں کہ آیا حربی کی وصیت ٹھیک ہے یا نہیں، ہم نے تو کہا کہ وصیت ٹھیک ہے، لیکن اور بھی اقوال ہیں جو ممکن ہے کہ اس کتاب سے بھی تفصیلی کتابوں میں پیش کیے جائیں. تو آج کے درس میں میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کافر کی کتنی قسمیں ہیں، کون سے کافر کے لیے وصیت کرنا ٹھیک ہے اور کون سے کے لیے وصیت کرنا ٹھیک نہیں ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.